اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ ہم نے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر آف آیا نمبر 183 آف سورہ بقرہ. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیا نمبر وی ول اسٹارٹ 184 انشاءاللہ. لیکن بیفور وی اسٹارٹ 184 ایک کوئکلی ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن جو مہناز نے ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس پوچھا تھا وہ قصاص کے بارے میں پوچھا تھا. اور قصاص کے بارے میں یہ کوشچن تھا کہ مہناز نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، مثلا ایک پرسن اے کلز پرسن بی، تو اس پرسن بی جس کے فیملی یعنی مقتول کی جو فیملی ہے، جو وکٹم کی فیملی ہے، کیا ریونج لینے کے لیے وہ اب اس کو مار سکتا ہے جس نے قتل کیا تھا؟ can they kill، اگر وہ عورت ہی مرتے جو بھی، can one of them kill the person who killed someone from their family? Can they do that؟ تو اس کا جواب clear answer is no, you cannot do that. کیونکہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بدلہ لینا شروع کرتے تھے، تو اس لیے دس ڈیسیژن جو کہ اس حد کو، حد یعنی پنشمنٹ جو تعزیرات ہیں اس کو جو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جو پراپر ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. آرڈنری انڈیویجولس لا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ اگر تم نے میری فیملی میں قتل کیا تو میں تمہاری فیملی میں قتل کر دوں. رادر یہ وہ کریں گے جو کورٹس ہیں، قاضیز ہیں، ججز ہیں، شرعی جج ہیں مطلب، اور دوز پیپل ہو آر ان اتھارٹی. اس کے بارے میں ایک کوٹ ڈال دیتی ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے. القرطبی رحمہ اللہ who said کہ there is no difference of opinion among the scholars. کوئی بھی اسکالرس کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو ریٹیلیشن پنشمنٹ ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی کو مارا ہے تو وہ عام لوگ کریں، بلکہ یہ سب کی اوپینین ہے کہ it can only be carried out by the people in authority. There is no difference in opinion کہ that punishment can only be carried out by the people in authority جن کو پاور دیا گیا، جن کو گورنمنٹ کی طرف سے پاور ہو، چاہے وہ لوکل لیول ہو چاہے کون سا لیول ہو. ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی قصاص ہے اور باقی بھی حد کی پنشمنٹس ہیں، ایگزیکیوشن ہے، جو بھی ہے وہ لوگ کریں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں، قرطبی ایڈ کرتے ہیں کہ ان دا میٹر آف ایگزیکیوشن اگر یہ انسان کے اوپر، آرڈنری آدمی کے اوپر چھوڑ دیا جائے، مطلب جو وکٹم کی فیملی پہ چھوڑ دیا جائے، تو ہر بندہ اپنے طریقے سے اپنے اسکورس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ سمپل ریٹیلیشن کے بدلے وہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے دور جاہلیہ میں ہوا کرتا تھا. یعنی ایک بندے کے مارنے پہ وہ 10 بندوں کو مار دیں گے. یا اگر کسی مرد نے قتل کیا ہو یا مرد کو مارا گیا ہو تو سوری، اگر کسی عورت نے مارا ہو تو وہ عورت کو نہیں ماریں گے، وہ اس کے بدلے مرد کو ماریں گے. اس جو قاتل کی فیملی اس کے مرد کو جا کے مار دیں گے. دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا اس کو مارنا، عورت مرد دونوں کے لیے مارنا برابر ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک مرد جو ہے وہ پوری فیملی کا کفیل ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے لیے ارن کرتا ہے، ان کے لیے اس کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر مرد کو مار دیا جائے تو پوری فیملی جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک منٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام امینا، I saw you coming. تو اس لیے اسلام میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ پروف ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی پروفڈ کہ جس بندے نے قتل کیا واقعی اس نے قتل کیا. امین آپ کی مائک بند کر دیجئے. کہ جو بندے جس کو اکیوز کیا جا رہا ہے قتل کا، who is being accused, he did indeed kill. ٹھیک ہے نا، یہ سب سے پہلے پروف ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ there should be no doubt about that کہ بھئی اس نے پروف کر دیا. لیکن اس کو اچھی طرح اونلی جب یہ ہو جاتا ہے کہ پروف ہو جائے، یعنی کہ کورٹ میں بات چلی، جو کچھ بھی پلا، جرگے میں چلا، جو بھی ہوا، لیکن پروف ہو گیا اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، تب جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 184، اور یہ 184 کنٹینویشن ہے ود دا پریویس آیت جو ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹیوزڈے کو کیا تھا، اور اس میں ہم نے فاسٹنگ کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا، آیا نمبر 183. یہ آیا نمبر 184 اس سے کنٹینیوڈ ہے. ٹھیک ہے، فاسٹنگ کے بارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو کہ اسی کے بارے میں جب کہا تھا کہ کچھ لوگ کہ آپ لوگوں کے اوپر چند دن جو ہیں وہ فاسٹنگ کے ہوئے تھے اور جو ہے جیسے آپ سے پہلے آنے والوں کا ہوا تھا، اس پہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی. اب اس آیت پہ آ کے ہے اللہ کہہ رہے ہیں معدودات، ایامن معدودات. ایامن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایامن کا مطلب ہے ڈیز. ایامن کیا چیز ہے؟ ڈیز. یعنی اس کی سنگولر کیا؟ یوم. یوم ایام، اس کا مطلب اردو میں آپ کہیں گے دن. اور معدودات کا مطلب ہے عدد، یعنی عدد سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ گنتی کیے ہوئے، کاؤنٹڈ ہیں، نمبرڈ ہیں، فکسڈ نمبر ہیں. یہ آپ ہر وقت سنتے ہیں جب بھی اب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، تمام خطبات میں یہی ہوتا ہے اور ڈیورنگ دا رمضان بھی یہی ہوتا رہتا ہے. تو ایامن یعنی یہ دن جو ہے یہ نمبرڈ ہیں، یہ کاؤنٹڈ ہیں، یہ فکسڈ ہیں، یا آپ اس کو اردو میں بولیں گے گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. ٹھیک ہے. ایامن جو ہے وہ منصوب ہے، ایامن معدودات، اور معدودات صفہ ہے ایامن کی، یعنی ایامن دن ہے اور گنتی کے ہیں، اور وہ بھی منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ وہ صفہ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ معدوداتن. تو معدوداتن کا کیا مطلب ہوا؟ معدوداتن کیا منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ اٹ از منصوب، کیونکہ وہ فتحہ نہیں لے سکتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ جتنی بھی فیمینن پلورلز ہیں وہ اس وقت جیسے معدودات ہے تو وہ فتحہ نہیں لے سکتا ہے. معدودات تین ہوگا، معدوداتن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا سنگولر کیا ہے؟ معدودات کا معدودتن، معدودتن. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ گنتی کے دن ہے. فمن کان منکم مریضن، فمن سو whoever کانا is منکم among you مریضن sick. So whoever is among you sick، پس جو ہو تم میں سے مریض یا بیمار، پس جو ہو تم میں سے مریض. یہ من کا جو لفظ ہے یہ اسم شرط ہے. فمن کانا، تم میں سے جو کوئی بھی اگر مریض ہو، اگر کوئی مریض ہے تو، اگر کوئی مریض ہے تو، او علی سفرین، اور آن اے جرنی، یا تو وہ مریض ہے یا اور آن اے جرنی یا ٹریول کہہ لیں، یا سفر پہ، یعنی یا وہ مریض ہے یا وہ سفر پہ ہے تم میں سے جو بھی. فعدۃ من ایام اخر. عدہ، اگین عدہ ابھی ہم نے پڑھا تھا معدودہ، یہ وہی ہے، عین دال دال عدد سے نکلا ہے. عدہ یعدو، عدہ یعدو عدن، اور عدتن دو مصدر ہیں اس کے. عدہ یعدو عدن اور عدتن دو مصدر ہیں. اس کا مطلب یہ گنتی کے، ابھی ہم نے پڑھا تھا گنتی کے یا پرسکرائبڈ نمبر یا کاؤنٹڈ. تو جتنے آپ نے مس کیے ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور پھر من ایام اخر، یعنی وہ رکھیں گے، پوری کریں گے گنتی من ایام اخر، آف ڈیز ادر. اخر مینز ادر، ایام مینز ڈیز، اور من یعنی آف یا فرام دوسرے دنوں میں اس کو رکھیں گے، یا دوسرے دنوں سے وہ دن گنتی پوری کریں گے. دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے. تو جو کوئی آپ میں سے بیمار ہے یا آپ سفر پہ ہیں تو آپ اس گنتی کو پوری کریں گے جتنے آپ نے مس کیا تھا ان کو دوسرے دنوں میں یا دوسرے دنوں سے. Then whoever is sick and whoever is on a journey or travel, then they will complete you will complete on prescribed number in other days. ٹھیک ہے، of other days. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وَعَلَى الَّذِينَ and upon those، and upon those اور ان لوگوں پر، الذین یطیقونہ who can afford it، who can afford it جن جو طاقت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں. یطیقونہ طاف واوقاف، طاف واوقاف، طا واوقاف. اطاق یطیق اطاقتن، اطاق یطیق اطاقتن. اس کا یہ کون سا فارم ہے آپ کو پتا ہے؟ اطاقہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، فارم 4، یعنی کہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہو، اس کے پاس اتنی طاقت ہو، اس کے پاس اتنی پاور ہو. دوبارہ پڑھتی ہوں. این علی الذین یطیقونہ، اس کا مطلب یہ این اپون دوز who can afford it یا who have the power to do، اور یا ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فدیتن طعام مسکین. فدیتن یعنی فدیہ دینا، رینسم. آپ کو فدیہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان میں جو روزہ نہیں
رکھ سکتا ہے وہ فدیہ دیتا ہے. تو فدیہ فدا یفدی فدیتن, فا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, فدا یفدی فدیتن, فدیہ مصدر ہے تو وہ فدیہ دیں کس کو؟ طعام مسکین, یعنی ایک بندے کے ایک مسکین کا کھانا. طعام مسکین آف فیڈنگ اے پور یا نیڈی پرسن. پرسن نہیں لکھا ہوا ہے لیکن نیڈی لکھا ہوا ہے, پور لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مطلب وہی ہو گیا. مسکین کا مطلب ہے a needy person یا a poor person, of feeding a poor, یعنی they should give the fidya of feeding a poor person, ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع, فمن then whoever, تطوع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کہ جو خوشی سے اپنی مرضی سے کرے, who volunteers, اس کے روٹ لیٹرز ہیں طاوعین, تطوع یا تطوع تطوعا, تطوع یا تطوع تطوعا. یہ کون سا ہے؟ فارم 5. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے, زیادہ دے لوگوں کو, زیادہ دے کوئی بات نہیں, خیرن تو وہ بیٹر ہے, اس کے لیے بھلائی ہے یعنی نیکی ہے, زیادہ ہے. وَهُوَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, تو وہ زیادہ دینا بہتر ہے. it is better for him, مطلب ایک دفعہ یہ کہہ دیا اور پھر دوسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is better for him, تو وہ بہتر ہے اس کے لیے, اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا, وَأَن, but if, یہ وہ جو ہے یہ but ہے, but if, ان کا مطلب ہے if, تَصُومُوا, اگین صاد واو میم, یعنی جو ہم نے سیام کا لفظ ڈسکس کیا تھا تو یہ وہی ہے صوم. بٹ اف یو فاسٹ, لیکن اگر یہ کہ آپ روزہ رکھیں, لیکن یہ کہ آپ روزہ رکھیں, خیر لکم, is better for you, وہ ٹھیک ہے, خیرن بہتر ہے, لیکن اگر آپ روزہ رکھیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے. خیر لکم, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. ان کنتم تعلمون, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if you know, if you had known یا if you know, اگر آپ جانتے ہیں, اگر آپ علم رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں, جو آپ نے روزے چھوڑے ہیں, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فدیہ دیں. روزے خود رکھیں, فدیہ دیں اپنی مرضی سے, ایکسٹرا دیں وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ, اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے فدیہ دے دیا اور اس کے بعد ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ فقہ کے ہیں. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید وہ فقہ والے میں نے پورا کیا ہے, پھر بھی جسٹ ان کیس میں نے نہیں کیا تو اگر آپ فدیہ دے چکی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سوچا میرے یہ روزے مس ہو گئے, اب میں فدیہ دے دوں, لیکن اگر میں ٹھیک ہو گئی, بیمار تھی یا سفر پہ تھی, تو میں روزے رکھ لوں گی, تو وہ روزے رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے. فدیہ بھی دے دیں والنٹریلی, اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ آپ نے پورا کر دیا. اس میں اگر موت آ گئی تو آپ نے فدیہ تو ایٹ لیسٹ دیا ہوا ہے. موت نہیں اور آپ کی حالت ٹھیک ہوگی, سفر سے واپس آ گئی یا آپ بیماری سے نکل آئی, تو آپ پھر روزہ رکھ لیں. 185 بھی اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کنیکٹڈ ہے. شہر, ادھر سے پڑھتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شہر رمضان, اب رمضان کا بس لفظ پہلے نہیں آیا تھا, پہلے صوم کا لفظ آیا تھا, اب آیا the month of رمضان. شہر مطلب منتھ, مہینہ, شین ہارا, اور رمضان کا مطلب رمضان. رمضان کا مہینہ یا the month of رمضان, یہ کیا مضاف مضاف الیہ, شہر رمضان مضاف پلس مضاف الیہ. لیکن اس میں اگین رمضان کو کیا ہونا چاہیے؟ رمضان کو مجرور ہونا چاہیے تھا, شہر رمضانی ہونا چاہیے تھا. لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان ڈپ ٹوٹ ہے, ممنوع من الصرف ہے, اس کی وجہ سے شہر رمضان آ گیا. ٹھیک ہے. الذی, that which, یعنی وہ جس میں, وہ الذی, وہ جس میں, یا in that which ہے, الذی, اچھا انزل, الذی انزل فیہ القرآن, that which was sent down in it the Quran, فیہ القرآن, الذی انزل فیہ القرآن, that which was sent down in it the Quran. ٹھیک ہے. that which was sent down in it the Quran, وہ جس میں نازل کیا گیا اس میں قرآن, وہ جس میں نازل کیا گیا
اس میں قرآن, یہ اس میں جو بعد میں آیا نا ان اٹ, دس از فی ہی. اچھا, تو یہ کیا گیا انزلہ اس فعل ماضی مجہول یعنی پاسٹ ٹینس پیسو ورب ہے اور فارم 4 کا ہے, نزلہ سے انزلہ. ٹھیک ہے, انزلہ یعنی جو اتارا گیا, جس میں نازل کیا گیا قرآن, اس کے بارے میں ہے رمضان کے مہینے میں. ہدن, اور قرآن کیا چیز ہے؟ ہدن یعنی ایک ہدایت ہے, گائیڈنس. ایک لکھنے کی ضرورت نہیں چونکہ یہ سنگولر میں یوز ہو رہا ہے اور پلورل میں بھی یوز ہوتا ہے ہدا, تو آپ یہ کہیں, لیکن انگلش میں جب آپ لکھیں گے اٹ از اے گائیڈنس. یہ گائیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں, گائیڈنس للناسی فار دا پیپل, یعنی ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات, بینات کیا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, کلیئر پروفس, واضح نشانیاں یا واضح دلائل, با یا نون سے, اینڈ کلیئر پروفس. تو یہ قرآن جو ہے اس کے اندر ہدایت ہے اور کلیئر پروفس ہیں, واضح دلائل ہیں, من الہدا, آف گائیڈنس, یعنی گائیڈنس کی کلیئر پروفس ہیں اس قرآن میں. اور ایک اور چیز کیا ہے, والفرقان, فرقان فا را قاف, یہ پہلے آپ ورڈ پڑھ چکے ہیں یا اس سے ملتے جلتے ورڈز پڑھ چکے ہیں. اینڈ دا کرائٹیرین, کرائٹیرین فرقان وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ جج کرتے ہیں, جس سے آپ فرق کرتے ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. تو آپ فرقان کے لیے لکھیں گے اینڈ دا کرائٹیرین, اور اس کے ساتھ آپ لکھ لیے ججمنٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ, جو آپ رکھنا چاہیں, جو آپ لکھنا چاہیں, یعنی فرق کرنے والا. یہ کرائٹیرین ہے حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں. ٹھیک ہے, فمن شہیدہ منکم الشہر, فمن شہیدہ, so whoever witnesses, witnesses کا مطلب یہ ہے کہ whoever is present, whoever is present منکم from among you الشہر in this month, in the month, اس مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, پس جو کوئی موجود ہو, یعنی جو کوئی حاضر ہو. شہیدہ کا مطلب حاضر ہو, شاہد ہوتا ہے نا, وہ گواہ ہوتا ہے. تو جو وٹنس ہے, جو گواہ ہے, جو حاضر ہے, جو کوئی. اب اگین من آ گیا, اس کا مطلب پھر بھی اسم الشرط ہے. یہ شرط مطلب ہے کنڈیشنل ڈاؤن ہے. اور شہیدہ جو یوز ہوا ہے, پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے, شہیدہ یا شہدو, لیکن شہیدہ اس کا مطلب جو ہے چونکہ کنڈیشنل ڈاؤن ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو مضارع یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی وجہ سے, من کی وجہ سے شہیدہ. پس جو کوئی پریزنٹ ہو, یعنی پریزنٹ تھا نہیں کہیں گے, جو کوئی پریزنٹ ہو آپ میں سے اس مہینے میں, الشہر یعنی اس مہینے میں, دا منتھ, اس کے لیے کیا آرڈر ہے, یہ شرط ہے کہ جو اس مہینے میں پریزنٹ ہو. ٹھیک ہے نا, فل یسم ہو, فل کا مطلب ہے, اس میں جو لام آ گیا نا فل, یہ لام وہی لام ہے جس کے بارے میں شروع میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل الامر ہوتا ہے. تو ایک تو آپ ڈائریکٹلی کسی کو کہتے ہیں یہ کرو, امپیریٹو. دوسرا یہ ہوتا ہے امپیریٹو کہ وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دے شوڈ ڈو, whoever جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ میں سے, اس میں تو منکم بھی ہے, آپ میں سے جو بھی ہے, تو فل یسم ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے, یہ لام الامر ہے. اس لام کو امپیریٹو پارٹیکل بھی کہتے ہیں, امپیریٹو لام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لام, یہ والا لام جو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہی شوڈ یا ہی مسٹ فاسٹ ہو ان اٹ, یعنی اس منتھ میں, اس رمضان کے مہینے میں جو موجود ہے, جو حاضر ہے, جو زندہ ہے, اس کا مطلب, اور ٹھیک ہے وہ, تو اس کو چاہیے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. تو پہلے شرط آیا تھا, فمن آ گیا, ٹھیک ہے نا, اس میں آ گیا کہ جو حاضر ہے. اس شرط کا جواب اور شرط کیا ہے, فلیصم ہو, یعنی اگر آپ پریزنٹ ہیں, آپ اس دنیا میں ہیں اور آپ ٹھیک ہیں, تو آپ روزہ رکھیں, بس مطلب یہ ہے. ومن کانا مریضن, but whoever is sick, یعنی لیکن جو کوئی بیمار ہے یا مریض ہے, اگین من آ گیا, تو من پھر شرط آ گیا, لیکن جو کوئی, یا اگر کوئی مریض ہے, یا آگے کیا, او علی سفرن, اور آن اے جرنی, یا سفر پہ ہے, یا آن ٹریول, یہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. فعدۃ من ایام اخر, یہ بھی آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. دین پرسکرائبڈ نمبر فرام ادر ڈیز, تو گنتی کے دن پورے کرے دوسرے دنوں میں سے. جواب الشرط یہ ہے, شرط یہ تھا اگر کوئی مریض ہے یا کوئی بیمار ہے, مریض ہے یا ٹریول پہ ہے, تو کیا کرے, وہ پہلے جو ٹھیک ٹھاک ہے وہ روزے رکھے, جو ٹھیک نہیں ہے, جو مریض ہے اور یا جو بیمار پہ ہے, مقیم نہیں ہے, تو وہ اور دنوں میں اس کو پورا کرے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہے کہ وہ دن گنتی میں پورے کریں. یرید اللہ بکم اليسر, یریدو ارادہ, یریدو ارادتن, ارادہ یریدو ارادتن, یعنی یہ فارم 4 کا ہے کہ چاہنا.
इंटेंड करना, अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह वांट्स, युरीदुल्लाहु, अल्लाह वांट्स, अल्लाह इंटेंड्स, अल्लाह ताला चाहते हैं बिकुमुल युसरा, आपके लिए ईज, आपके लिए आसानी, अल्लाह वांट्स फॉर यू ईज, अल्लाह चाहते हैं कि आपके लिए आसानी हो, वला युरीदु, और अल्लाह नहीं चाहते हैं, अल्लाह का लफ्ज दोबारा नहीं लिखा हुआ है लेकिन मतलब है और नहीं चाहते हैं, और वो नहीं चाहता है और वो नहीं चाहते हैं, एंड ही डज नॉट इंटेंड, ही डज नॉट वांट बिकुमुल उसरा, फॉर यू हार्डशिप, उसरा का मतलब है हार्डशिप और युसरा का मतलब है आसानी, तो उसरा का मतलब है सख्ती या हार्डशिप, अल्लाह नहीं चाहते हैं कि आपके लिए कोई हार्डशिप हो, कोई सख्ती हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कंसेशन रखी है, हमारे और आपके लिए। वलितुकमिलुल इद्दता, वलितुकमिलु, अगेन ये वलितुकमिलु, ये लाम अत्तातील है, यानी ये लाम ऑफ पर्पस है, यानी ली, यानी इसलिए के, सो दैट, इंग्लिश में आप कहेंगे सो दैट, उर्दू में आप कहेंगे इसलिए के, या आप कहेंगे ताकि, ताकि ज्यादा अच्छा लगता है, आप लिखें इसलिए के या ताकि, अकमला युकमिलु इकमालुन, अकमला युकमिलु इकमालुन का मतलब है टू कंप्लीट, मुकम्मल करना, उर्दू में हम नहीं कहते मुकम्मल करना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ताकि आप कंप्लीट कर सकें, आप ताकि मुकम्मल करे, ताकि कंप्लीट कर सके, तो ये असल में तुक मिलू ना था, ये तुक मिलू ना के मतलब नून ड्रॉप हो गया, क्यों, लामुत तातील आई है उसकी वजह से नून ड्रॉप हो गया, वाली तुक मिलुल इद्दता, और पूरा करें किस चीज को, आप इद्दत को यानी पीरियड को, उस गिनती को, उन दिनों को, वाली तुकब्बिरुल्लाह, अगेन लाम आ गया, लामुत तातील आ गया, उसका मतलब और ताकि आप उस गिनती के रोजों को पूरा करें, उन दिनों को कंप्लीट करें, रोजे कंप्लीट करें, और पर्पस क्या है, अगेन लामुत तातील, यानी कि अब मकसद क्या है, वाली तुकब्बिरुल्लाह, ताकि आप अल्लाह की बड़ाई करें, बड़ाई बयान करें, ठीक है ना, बयान करें, अल्लाह को मैग्नीफाई करें, अल्लाह को ग्लोरीफाई करें, और इसके रूट लेटर्स क्या है, काफ बारा पढ़ चुके हैं आप पहले, कब्बरा युकब्बिरु तकबीरन, तकबरा युकब्बिरु तकबीरन कौन सा है, फॉर्म 2, फॉर्म 2 है कि आप अल्लाह को बयान, अल्लाह की बड़ाई को बयान करें, बढ़ाई को बयान करें, और अल्लाह की को मैग्नीफाई करें, टू मैग्नीफाई अल्लाह, और टू अल्लाह की उसको बयान करें, तो यानी डू तकबीर ऑफ अल्लाह, आप ये भी कह सकते हैं, तो अला मा हदाकुम, क्यों अल्लाह की तकबीर करें और क्यों अल्लाह को मैग्नीफाई करें, अला मा हदाकुम, बिकॉज उन्होंने, फॉर व्हाट, मा हदाकुम, फॉर व्हाट ही गाइडेड यू, यानी उस पर जो, उसके लिए जो उन्होंने हिदायत की है आपको, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, मुझे और आपको हिदायत की, और हम रोजा रख सके, हम तकवा इख्तियार कर सके, तो अल्लाह ताला का हमने मैग्नीफाई करना है, शुक्र अदा करना है, और अल्लाह ताला की तकबीर करनी है, वलअल्लकुम तशकुरून, वलअल्लकुम पहले आप पढ़ चुके हैं, सो दैट यू मे बी तशकुरून, यू मे बी ग्रेटफुल, पहले क्या था, तहतदून, यू मे बी गाइडेड, अभी क्या है, सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल, और तत्तकून, यू मे अटेन तकवा, लअल्लकुम है ना, सो दैट यू मे बी, तो अब यहाँ पर है सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल, ताकि आप शुक्र अदा कर सकें, आप शुक्र गुजार बन सकें, शकरा यशकुरु शुक्रन, शीन काफरा, शकरा यशकुरु शुक्रन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो आयत है, आयत नंबर 184 185, तो ये चूंकि रमजान आ रहा है तो मैं इसमें फिर भी फिक्र में नहीं घुसूंगी, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, बैकग्राउंड भी क्या मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। तो फास्टिंग जो है या रोजा जो है वो रखना मुसलमानों पे ऑब्लिगेटेड कब हुआ था, इन द 2nd year ऑफ हिजरा। हिजरा क्या चीज थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के से मदीना उन्होंने हिजरत की थी, तो उसके बाद से कैलेंडर स्टार्ट होता है ना, 1st year हुआ और 2nd year या 2nd year ऑफ हिजरा में नमाज ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड हो गया, तो ये 2nd फर्ज जो है आफ्टर द प्रेयर मुसलमानों के ऊपर ये फर्ज किया गया था। अभी हज की बारी नहीं आई है, मेरा बार बार इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बीच में कट गई थी क्या? जी फ्रीज हो गया था। अभी जी फ्रीज। अभी दोबारा रिपीट करूं, कहाँ से सुना था आप लोगों ने? रमजान का शुरू कर रही थी आप। अच्छा, आया नंबर 184 185 की तफसीर स्टार्ट की थी, और मैंने कहा था कि रमजान के बारे में हम फिक्र में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम इतना है कि हम थोड़ा सा रमजान के बारे में
थोड़ा सा हम अपनी हमें मालूम भी है लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि क्या चीज हमें जानना जरूरी है। तो फास्टिंग है या रोजे जो है रमजान के रोजे, ये ऑब्लिगेटरी हो गए थे मुसलमानों के लिए इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सेकेंड ईयर में, यानी पहले साल में नहीं, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो फर्ज हुआ ये फास्टिंग थी, रोजा था। और फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ फर्ज, नमाज थी। नमाज फर्ज हुआ जब मेराज पे गए थे, तब नमाज फर्ज हुआ। और उसके बाद से मतलब 5 नमाजों का, नमाज तो पढ़ते थे लेकिन 5 नमाजों का जो आया फर्ज नमाज 5। और हर मुसलमान के ऊपर ये लाजिम है, ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है, ये फर्ज है कि वो माह रमजान के रोजे रखे, पूरे रोजे, अनलेस यू हैव अ जेन्युइन एक्सक्यूज। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, जब मैंने अभी आपको जैसे पढ़ के बताया कि फास्टिंग जो है प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ डेज के लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए, यानी 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए फास्टिंग है। क्यों 1 महीने के लिए है? क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहते हैं, गिनती के दिन है, सिर्फ 1 महीना है, अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहते हैं। क्या पता अल्लाह अगर हमें बोलते कि 6 महीने फास्ट करो और 6 महीने नहीं करो, या अल्लाह कहते बस सारी उम्र फास्ट करो, कैसा होता? आप सोचे, हमें तो करना ही पड़ता ना, वी वुड हैव हैड टू ओबे हिम, क्योंकि अल्लाह मखलूक है, हम अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने हमारी तख्लीक की है, हमने अल्लाह को ओबे करना है। तो आप सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 12 महीनों में से सिर्फ 1 महीना फास्टिंग का हम पे रखा है। तो इस आयत से अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि कुछ चीजें रिलैक्स या कुछ रिलैक्सेशन की, आप कह लें कंसेशन की, या एग्जेम्पशन कह लें, यानी रियायत। अल्लाह ताला ने इसके साथ क्या रियायत दी? उन्होंने कहा कि जो लोग, ये 184 में, जो लोग मरीज हैं या वो सफर पे हैं, वो दूसरे दिनों, अभी हमने सारा रिपीट किया वर्ड फॉर वर्ड में, लेकिन जस्ट उसको टू मेक इट क्लियर कि वो जितने उनके रोजे छूटे हैं, वो उनके जो मिस किए थे उनको गिन के दोबारा रख लें। और जो लोग, नंबर 2 ये था कि जिन लोगों को बहुत मुश्किल लग रही थी रोजा रखना, बहुत मुश्किल लग रही थी रोजा रखना, या मुश्किल लग रहा था रोजा रखना, तो उनको ये कंसेशन, ये रियायत दी गई थी कि वो एक नीडी पर्सन को, एक मिस्कीन को 1 दिन के लिए 2 वक्त का खाना उसको दे, जो उन्होंने मिस किया। अब ये देखें अल्लाह ताला ने ये कंसेशन क्यों दिया। पहले तो उन्होंने ये किया कि पूरे साल के बदले 6 महीने के बदले 4 महीने के बदले सिर्फ 1 महीना दिया, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी के लिए कर रहे हैं, कि अगर आप उस महीने में रोजे पूरे नहीं कंप्लीट कर सकें तो आपके ऊपर रोजा कोई ऑब्लिगेशन रह ना जाए, वो फर्ज रह ना जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपको बर्डन नहीं करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जो है हमें किसी किस्म का हम पे बर्डन नहीं जाना चाहते। और वो बर्डन किस से इस वक्त रिलेटेड है? अगर सिकनेस से और ट्रैवलिंग से। जब बंदा बीमार होता है तो रोजा कैसे रखेगा? जब ट्रैवल पे होता है, टाइम चेंज, ये वो, आना जाना, हार्डशिप, तो ट्रैवलिंग के वक्त भी हार्डशिप ही कहलाती है, ट्रैवल भी हार्डशिप कहलाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कंसेशन दी है। फिर उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ऑल्दो ये कंसेशन है आप लोगों के लिए, और आप है जितने, जब आप वापस आए आप फिदिया दे दें। कंसेशन क्या दी? कि आप फिदिया दे दें। तो लेकिन अगर आप फिदिया दे भी दें, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, फास्टिंग विल बी बेटर। अगर आप उस रोजे को रख लें तो आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा, ज्यादा प्रेफरेबल भी होगा। और ठीक है, उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं सामने से, फिर एंड में कहते हैं इन कुंतुम तालमून, यानी इफ ओनली यू न्यू। हमें पता नहीं है कि फास्टिंग में कितने बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हमें मालूम नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने जो रोजे छोड़े हैं, फिदिया देने के बदले फास्ट कर सकते हो तो फास्ट करो। तो कहा अल्लाह ताला क्या क्या हमें कह रहे हैं यहाँ पर इस एक आयत में? अल्लाह ताला सबसे पहले कह रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि फास्ट करो। फिर वो कहते हैं कंसेशन दे रहे हैं कि कुछ कैटेगरीज ऑफ लोग जो हैं उनको, उनके लिए कंसेशन दी। इसके बाद फिर वो कहते हैं इनकरेज कर रहे हैं कि फास्टिंग करो, और फिर हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपको नहीं मालूम है लेकिन फास्टिंग आपके लिए बेहतर है। फिदिया देके जान मत छुड़ाओ, मतलब छुड़ा सकते लेकिन जान मत छुड़ाओ। ये इस आयत की बात मैं कर रही हूँ, 81 84 की। अल्लाह की नॉलेज और अल्लाह की जो विजडम है, अल्लाह की हिकमत जो है वो इन्फिनिट और एब्सोल्यूट है। हम नहीं अंडरस्टैंड करते क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी विजडम बहुत कम है। लेकिन अब क्या करते हैं अल्लाह ताला, आया 185 में जो मैं पढ़ चुकी हूँ आपके सामने, शहर रमदान से स्टार्ट होता है, ठीक है? वो अय्याम मादूदात था, ये शहर रमदान। शहर रमदान में अल्लाह ताला ने ये किया
کہ انہوں نے کہا کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بائنڈنگ ہو گئی ہے آل مسلمس پہ. پہلے تو پھر بھی کچھ بتایا نا کہ ہمیں پتہ نہیں کس قسم کی فاسٹنگ تھی, گنتی کے تھے, کتنے دن تھے, کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اسپیشلی بتا رہے ہیں کہ رمضان جو ہے, رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ جو ہے جو مسلمان یا تو وہ خود چاند دیکھ لیں, یا کسی اور کے ذریعے ان کو پتا چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے, یا کسی اور ریلائبل مینز سے پتا چلے, جو آج کل کیلکولیشن پہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اگر کیلکولیشن سے پتا چلا اور کہیں سائٹ بھی ہو گیا, گلوبل سائٹنگ ہو گئی ہے, کہیں اور نظر آ گیا, جب ان کو پتا چل جاتا ہے کسی بھی ریلائبل مینز سے, تو فلیصم ہو, تو کیا کرنا ہے, انہوں نے روزہ رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کی بلیسنگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہی مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, جس میں قرآن سب سے پہلے ریویل ہوا, سب سے پہلے نازل ہوا. اور اگر پورا کا پورا قرآن اگر رمضان میں نازل نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا قرآن جو ہے وہ رمضان میں, آپ کو پتہ ہے قرآن ایک دن میں نہیں نازل ہوا, قرآن 23 ایئرز میں بتدریج نازل ہوتا رہا. تو موسٹ آف دا قرآن جو ہے وہ رمضان میں ریویل ہوتا رہا, لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ہوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے اٹ از دا مین سورس آف گائیڈنس. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدا کا آپ کا ذریعہ ہے, یہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ یہ فرقان بھی ہے, یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے, یہ قرآن ہمارے لیے فرقان بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کلیئر پروفس ہیں, اس کے اندر ہر چیز وہ ہے ہمیں ملتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. We can distinguish, we can judge the right from the wrong, the truth from the falsehood. تو دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں بتایا. مین سورس ہماری گائیڈنس کا, مین سورس ٹو جج the right from wrong is what? Quran. And when was Quran revealed? The most in Ramadan. And when it started to be revealed in Ramadan. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اللہ ہی کی اتھارٹی ہے, اور اللہ alone has the right کہ وہ کسی چیز میں زیادہ برکت ڈالے, کسی مہینے میں زیادہ برکت ڈالے, کسی ٹائم میں زیادہ برکت ڈالے, کسی لوگوں کو زیادہ بابرکت بنا دے. تو یہ کسی اور کو یہ رائٹ نہیں, کسی اور کو یہ حق نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتی, آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ زیادہ سیکرٹ ہے, یہ فلاں ٹائم زیادہ سیکرٹ ہے, یا فلاں دن زیادہ سیکرٹ ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چوز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ پرسن کس کو چوز کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پوری دنیا میں, پوری زندگی میں, ہماری لائف میں, ہم سے پہلے ہم سے بعد جو بھی بندے آئے, سب سے بیسٹ پرسن کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بیسٹ پلیس اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا سب سے زیادہ سیکرٹ؟ مکہ. مدینہ بھی ہمیں بہت پسند ہے لیکن وہ سیکنڈ بیسٹ ہے. دا بیسٹ کیا ہے؟ مکہ. بیسٹ منتھ اللہ تعالیٰ نے خود ہی چنا. کون سا مہینہ؟ 12 مہینے تو تھے پہلے سے, 12 مہینے میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ رمضان کے مہینے کو. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے دا بیسٹ منتھ ہے, دا موسٹ سیکرٹ منتھ ہے. پھر اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے چنے, مثلاً the first 10 days of ذوالحجہ, اللہ تعالیٰ کو وہ 10 دن ذوالحجہ کے پورے سال کے دنوں میں سے, یہ تو مہینہ تھا, دنوں میں سے اللہ تعالیٰ کو بیسٹ 10 days of the year کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے فرسٹ 10 days پسند ہے, اسی میں حج بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. the best 10 nights اللہ کو کون سے پسند ہے؟ the nights of Ramadan. the last 10 nights of Ramadan وہ اللہ تعالیٰ کو 10 best nights پسند ہے. اچھا, best day of the week کون سا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ فرائیڈے. یہ ہم سب کو معلوم ہے فرائیڈے. اور the best time in the 24 hours every day بھی اللہ کو ایک بیسٹ ٹائم پسند ہے. وہ کون سا ٹائم ہے؟ the last third of the night. اگر آپ رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں the last third یعنی آخری تیسرا جو ہے حصہ, وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بیسٹ پسند ہے. اور وہی ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کسی کو کچھ چاہیے, کوئی اپنی گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے, مغفرت چاہتا ہے, کسی کو جو چیز چاہیے, وہ سب کچھ ایک حدیث ہے پوری کہ descends from the 7th heaven to the first heaven. تو وہ وقت ایسا ہے کہ وہ وقت ہم کو وہ زیادہ برکات والا وقت ہے, اسی وقت تہجد آپ پڑھیں, اسی وقت اللہ سے مانگے, بیسٹ ٹائم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے برکہ رمضان میں کیوں زیادہ ڈالا؟
کیوں زیادہ ڈالا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے، دونوں نام ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ wants to have mercy on us out of his infinite mercy. اللہ تعالیٰ wants to، اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم کریں، اسی لیے وہ ہم کو ایڈیشنل اپرچونٹیز دے رہے ہیں. آپ نے 11 مہینے میں جو کیا سو کیا، لیکن 12ویں مہینے میں، مطلب یہ 9th منتھ ہوتا ہے ویسے تو اسلامک کیلنڈر کا، لیکن اس مہینے میں جو ہمارا 12واں مہینہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 11 مہینے کے علاوہ یہ جو 12واں مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایڈیشنل اپرچونٹیز دیتے ہیں، زیادہ مواقع دیتے ہیں تاکہ ہم مور ریوارڈ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ریوارڈ حاصل کریں، کیونکہ یہ بیسٹ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ بیسٹ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ چانس دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو فارگیو کروا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہ معاف کروا لیں، ہم توبہ کر لیں. آپ دیکھیں یہ ایکسٹرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے، ایکسٹرا مرسی والا مہینہ تو وہی تھا لیکن ایکسٹرا مرسی والا اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم کو یہ چانس دیتے ہیں کہ ہم اپنے درجات کو بلند کرا لیں. ہم اس مہینے میں صبر کریں گے، درجہ بلند ہوگا. ہم شکر کریں گے، درجہ بلند ہوگا. ہم اس میں روزہ رکھیں گے، درجہ بلند ہوگا. ہم تراویح پڑھیں گے، اس میں درجہ بلند ہوگا. ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے، درجات بلند ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ایکسٹرا چانس دے رہے ہیں آؤٹ آف ہز بلیسنگز، آؤٹ آف ہز انفینٹ مرسی، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں، ہم اپنے رب کا حکم مانگیں، ہم اپنے رب کو خوش کریں. تو اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ روزے رکھیں، تو ابھی ہمیں بیسٹ اپنا ٹرائی کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر مزمل کی جو خطبہ تھا وہ بھی میں نے اس پہ لگا دیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا. تو وہ ایک اور چیز یہ کہہ رہے تھے کہ آپ رمضان سے پہلے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے سب کو خود کو معلوم ہوتا ہے ہم کتنے بیمار ہیں، رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی پہ شک کی بات نہیں ہے. لیکن آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ جائیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر صدیقی نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھائی میرے دوائیوں کے یہ ٹائمنگز ہیں، میں صبح دوپہر شام 3 وقت میں دوائی کھاتی ہوں، سمجھے میں اپنا بتاؤں، تو میں اب کیا کروں گی، روزہ کیسے رکھوں گی؟ ہو سکتا ہے وہ مسلمان کوئی متقی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو یہ کہے گا نہیں آپ اس کو ریورس کر سکتی ہیں. جب آپ دن کو فاسٹ کر رہی ہیں، وہ آپ کا دن سمجھ لیں کہ رات ہو گئی، اور آپ کی جو رات ہے وہ سمجھ لیں کہ دن کی طرح ہو گیا، تو آپ رات کو ایک گولی کھا لیں، ایک دفعہ بیچ میں آدھی رات کو کھا لیں، اور ایک دفعہ سحری کے وقت کھا لیں. مطلب یہ پاسبل ہے. اسی طرح بعض لوگ انہیلر یوز کرتے ہیں، بعض لوگوں کو انسولین لگانی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میں اس وقت کر لوں، اس وقت کر لوں، اور یہ سب چیزیں الاؤڈ ہیں. جو سمپل انہیلر ہے وہ بھی الاؤڈ ہے. اسی طرح انسولین کا ٹیکا لگانا بھی آپ کے لیے روزے میں الاؤڈ ہے. تو اس لیے ہم اس سے پہلے، انہوں نے یہ سب نہیں کہا انسولین وغیرہ، بس انہوں نے کہا ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی ہیں. اگر ڈاکٹر کہتا ہے آپ رکھ سکتی ہیں تو بس ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنا لمبا گیپ نہیں کرنا ہے کھانے میں، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں. یہ تو آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا، آپ کو خود بھی پتا ہوگا. تو ہمیں اپنا بیسٹ ٹرائی کرنا ہے، وی شوڈ ٹرائی اور بیسٹ کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم میکسیمم بینیفٹس کو اویل کر سکیں. اس میں بھی میرا ایک لیکچر میرے خیال ہے شاید میں نے پتہ نہیں آن لائن ہے کہ نہیں، ٹو میک دا بیسٹ ان رمضان کیا تھا، فارچون ان رمضان، ایسا کچھ تھا. تو کچھ حدیثیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مہینے کی امپورٹنس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میں تمام حدیثیں نہیں کوٹ کروں گی کیونکہ اچھی خاصی بہت زیادہ تعداد ہے حدیثوں کی، لیکن جسٹ اے فیو جو میں سمجھتی ہوں زیادہ ہمارے لیے اس وقت ریلیونٹ ہے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو جنت کے دروازے پورے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے لاکڈ ہو جاتے ہیں. اور جو ڈیولز ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. they are chained. when Ramadan begins, the gates of heaven are opened and the gates of hell are locked and the devils are chained. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جب ڈیولز چینڈ ہیں، جب وہ بند ہیں، تو بڑے بڑے شیاطین بند ہیں، تو کم از کم ہم زیادہ بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. تو بلکہ بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا I swear by him، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، in whose hand is Muhammad soul، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے. the smell of the fasting person's breath is sweeter to Allah on the day of judgment than that of musk. یعنی ایک روزہ رکھنے والے کے منہ سے، آپ کو پتہ ہے نا جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، منہ خالی ہوتا ہے، منہ میں سے اسمیل آتی ہے. اسی لیے وہ کوئی خوشبو اچھی نہیں ہوتی جو ہم کو لگے، لیکن اس اسمیل کو، روزے دار کے اسمیل کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو مسک سے زیادہ پسند ہوگا.
تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے روزے سے ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ بو پسند ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہے کہ فاسٹنگ جو ہے, روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کرے گا, ہمارے لیے شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. فاسٹنگ کیا کرے گا, اے رب, اللہ سے کہے گا اے رب اس نے روزہ رکھا اور میں روزہ ہوں, اور میں روزے نہیں, وہ کیسے بات کریں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ فاسٹنگ کہے گا کہ اس نے روزہ رکھا اور اس نے پریونٹ کیا, میں یعنی روزہ ہوں, میں نے پریونٹ کیا اس کو کھانے سے, پینے سے, فزیکل ڈیزائرز پورے کرنے سے, تو میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں. یہ دیکھیں فاسٹنگ شفاعت کرے گی. پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی رمضان میں روزہ رکھے گا, روزے رکھے گا, مطلب پورے رمضان کے, آؤٹ آف ود دا ہوپ, اس امید سے, اس ایکسپیکٹیشن سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے, اللہ تعالیٰ سے ہوپ رکھے, فیتھ رکھے, ایمان کے ساتھ اور فیتھ کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ اور ہوپ کے ساتھ, فیتھ اینڈ ہوپ, ایمان کے ساتھ اور امید کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے, پچھلے پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر ایک اور ہے کہ جس طرح 5 نمازیں ہمیں 5 ڈیلی پریئر جو ہیں, ایک نماز سے دوسرے نماز میں جیسے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے معاف ہوتے ہیں, اسی طرح جتنے گناہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں ہم کمٹ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, ایکسپیٹ ہو جائیں گے, as long as you avoid major sins. As long as you avoid major sins. Again میں اس میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں major sins and minor sins کی ڈیٹیلز میں, کیونکہ اگر صرف ایک سینٹینس بولوں گی کہ اگر میجر سن ہے اور آپ نے 1 دفعہ کیا اور آپ نے 10 دفعہ بھی کیا, 20 دفعہ بھی کیا, 99 دفعہ بھی کیا, لیکن آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر ایک مائنر سن ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہے گناہ لیکن ہے چھوٹا گناہ, آپ اس کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, چھوٹا سا گناہ ہے, تو that minor sin can one day become a major sin کیونکہ آپ پرسسٹ کر رہے ہیں اس سن میں. بس صرف یہ مجھے پوائنٹ یاد ہے اس لیے میں بول رہی ہوں. 2 اور حدیثیں کوٹ کرتی ہوں اس کے بعد چلتے ہیں. فاسٹنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک شیلڈ ہے, یہ ایک شیلڈ ہے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی چیز پروٹیکٹ کرتی ہے, شیلڈ پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ اس سے اللہ کا سلیو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. یہ اس آگ سے بچانے والی, دوزخ کی آگ سے بچانے والی شیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ اس میں حدیث یہ کوٹ کر رہی ہوں کہ there is a gate to paradise, جنت میں جانے والے کے لیے ایک one of the gates of paradise جو ہے اس کا نام ہے الریان. الریان on the day of resurrection, جب کہ ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے, وہ دروازہ کہے گا کہ وہ لوگ کہاں پر ہے جنہوں نے روزہ رکھا تھا. جب وہ لوگ اندر گھستے جائیں گے, جب لاسٹ ون جو ہے روزہ رکھنے والوں میں سے اندر گھس جائے گا, اس کے بعد وہ دروازہ جو ہے وہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہے, وہ لاک ہو جائے گا, وہ بند ہو جائے گا. تو اب میں یہاں سٹاپ کرتی ہوں, بہت ساری احادیث ہیں, لیکن اب آیا نمبر 185 پہ آگے بات کرتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا, کم ٹائم رہ گیا. کہ باقی چیزیں تو رکھی اللہ تعالیٰ نے, وہ کنسیشن رکھی. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کنسیشن جو پہلی تھی کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے, یعنی جو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کو ذرا مشکل لگ رہی روزہ رکھنا, یاد رکھ لیں کہ جو ٹھیک ہے, بیمار نہیں ہے, ٹریول نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں استطاعت رکھتا ہوں, میری طاقت ہے, تو میں فدیہ دے کے اس کو پورا کر لوں. یہاں پر جب 185 سٹارٹ ہوا, اس میں وہ جو ریلیکسیشن تھی اس کے بدلے اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو سکھ ہے, جو ٹریولر ہے, یا جو کہ اس کے اندر پریگننٹ بھی آ جاتے ہیں, بریسٹ فیڈنگ بھی آ جاتے ہیں, اگر ان کے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہو. پریگننٹ لوگ بھی آخری دن تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ پریگننٹ ہے تو آپ نے کہا میں پریگننٹ ہوں, اگر وہ پریگننسی آپ کو اگر روزہ نقصان دے رہا ہے آپ کی پریگننسی کو, تو آپ روزہ نہ رکھیں. اگر آپ کو نقصان نہیں دے رہا ہے, اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کی ہمت ہے, آپ کی طاقت ہے, تو آخری دن تک آپ روزہ رکھیں. اور یہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ آخری دن بھی رمضان میں جن کے بچے پیدا ہوئے آخری دن تک روزہ رکھتے ہیں, اور جب درد شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ روزہ توڑ دیتے ہیں اور بچہ پیدا کر لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ طاقت دینے والا ہے. بریسٹ فیڈنگ کے لیے بھی یہ ہے, اگر آپ روزے کی وجہ سے آپ کی بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس میں بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ دودھ نہیں پلا سک رہی ہیں, تو پھر آپ چھوڑ دیں. تو بیمار میں یہ آ جاتے ہیں, بیمار نہیں لیکن پریگننٹ ہے یا بریسٹ فیڈنگ ہے. اور ایک تیسری چیز ہے ایلڈرلی پیپل.
elderly people یعنی جو کہ old age اتنے ضعیف ہیں کہ وہ رمضان میں ان کے لیے اتنا مشکل ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں, اور بعد میں بھی اگر وہ رمضان ختم بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کی اتنی طاقت نہ ہو. تو اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو مرد اور عورت, میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں, who are not able to fast or it will cause them intense hardship, ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جائے گی, ہارڈشپ ہو جائے گی, تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں. تو ٹریول, فاسٹنگ اور یہ جو ہے جو نہیں ان کا رہ گیا, لیکن جو ایبل باڈیڈ تھے, جو ٹھیک ٹھاک تھے, جن کے پاس صرف پیسوں کی طاقت تھی, وہ ختم ہو گیا. اب یہ نہیں کر سکتے کہ اب پیسوں کی طاقت ہے میرے پاس پیسے ہیں تو بس میں فدیہ دے کے جان چھڑا لوں, وہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ پوری چیز جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں, آسانی چاہتے ہیں, پریگننسی میں بھی, دودھ پلانے میں بھی, ہر چیز میں. اس کے علاوہ پیریڈز کا بھی ہے. تو ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی ہارڈشپ سے افلکٹ کریں. اور اگر ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت ہارڈشپ تو ہوگی, رمضان تو اٹس ناٹ اے پیس آف کیک کہ آپ اس کو بس پورا دن آپ بھوکے رہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہارڈشپ تو ہوگی, لیکن یہ تھوڑی بہت ہارڈشپ تو ہر چیز میں ہوتی, کس چیز میں نہیں ہوتی؟ جو چیز ہم گاڑی چلاتے ہیں اس میں بھی ہارڈشپ ہے, کھانا پکاتے ہیں اس میں بھی ہارڈشپ ہے, کوئی صفائی کریں اس میں بھی ہارڈشپ ہے, کپڑے استری کریں اس میں بھی ہارڈشپ ہے, ہر چیز میں کوئی بھی چیز ہارڈشپ کے بغیر نہیں ہے. تو تھوڑی بہت ہارڈشپ تو ہوگی اور اسی کا ریوارڈ ہے بہت زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہمیں کہا کہ تم روزہ رکھو. تو اب فاسٹنگ کی تھوڑی بہت اور چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں, چونکہ ہم آر آن دا ٹاپک, تو ہم نیکسٹ آیت پہ جانے کے بدلے ہم تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں کہ فاسٹنگ جو ہے وہ ٹرو بلیورز کے لیے اس کی کیا ہے, کیا اس کی وقت ہے. تو ایز ٹرو بلیورز میں, اور آپ اگر ہم ٹرو بلیورز ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں, صحیح مومن ہیں, تو ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فاسٹنگ جو ہے ایک فیور ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر. اور جب اللہ نے یہ احسان ہم پہ کیا ہے کہ ہمیں یہ مہینہ پورا دیا فاسٹنگ کا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کس طرح کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں, اور تکبر اللہ, اور اللہ کو میگنیفائی, اللہ کی تکبیر کریں. اور ظاہر ہے عید والے دن تو پھر سب کرتے ہی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے, اس رمضان کی وجہ سے جب ہم یہ سوچتے ہیں ٹرو بلیورز کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے کیا ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم اس کو بھی ٹیک اٹ ایزی. دیکھیں ہم اور آپ بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اور آپ جب سے چھوٹے تھے جب سے روزے رکھ رہے ہیں, اسی لیے ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کانورٹس کے لیے کہ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں, پہلا رمضان آتا ہے, ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کانورٹ تھا, ایک دو کانورٹس تھے وہاں پر کینیڈا میں جب میں پڑھ رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں اب رمضان میرا پہلا رمضان ہے اور میں کافی نہیں پی سکوں گا, مجھے سمجھ نہیں آتا میں دن کیسے گزاروں گا. لیکن ماشاءاللہ رکھتے سب ہیں. جتنا, اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے رمضان میں پورے نہ رکھ سکیں, اٹس اوکے, آپ ان کو کچھ نہ کہیں. تو ہم ٹالرنٹ, ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بھی ٹالرنٹ ہو جاتا ہے, ہمیں روزہ رکھنا ایزی ہو جاتا ہے, ہمارا ایٹیچیوڈ بھی صحیح ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بات کریں تو بھائی مجھ سے بات نہیں کرو, میرا روزہ ہے, میرے سر میں درد ہے, میرا روزہ ہے, جو ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو آسانی کے ساتھ پوری کرنے میں ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد بھی آ جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, کانفیڈنس آ جاتی ہے, اور یقین دہانی کے ساتھ ہم, ایشورنس کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, جب یہ سب کر رہے ہوں تو ہمارا کیا ہوتا ہے, مین آبجیکٹو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جب یہ سب کچھ آپ کریں گے لعلکم تتقون, تاکہ آپ تقوی اختیار کریں. یعنی دس از دا مین آبجیکٹو آف فاسٹنگ. تو جو اس کا بیسک, جو اس کا فاؤنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں سیکھنا ہے یہ کہ ماڈریشن کیا ہے, اور اسپرچل ڈسپلن کیا ہے, اور ہیومن ٹیمپٹیشن کیا ہے. ہم اتنے وائلڈ نہ ہو جائیں, ہیومن ٹیمپٹیشن کے لیے اتنے ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم کنٹرول نہ کر سکیں, اور ہم کہیں بھائی مجھ سے تو نہیں برداشت ہو رہا ہے, میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی. تو فاسٹنگ کیا کرتی ہے, وہ صرف ہمارے ایٹنگ اور ڈرنکنگ پہ نہیں, بلکہ وہ سیکشول انٹرکورس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ہم نے ریفرین کرنا ہے. اور صرف سیکشول انٹرکورس نہیں, بلکہ حدیثوں میں ہے اور قرآن میں بھی جگہ جگہ پہ کہ ہمیں فاؤل ایکٹس بھی نہیں کرنے, یعنی بیک بائٹنگ نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی ہے, کسی سے برے الفاظ میں بات نہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
कौन सी, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई फॉल्सहुड को, झूठ को या ऐसे गलत एक्शंस को जो कि मना है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद नहीं है, अगर वो नहीं छोड़ रहा है, अगर वो तर्क नहीं कर रहा है, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो बंदा फास्ट करे, अपना खाना पीना छोड़ दे. खाना पीना और सेक्सुअल इंटरकोर्स को छोड़ना जो है, दैट इज नॉट द ओनली मकसद. असल मकसद क्या है कि आप मुत्तकी हो जाएं, आप बुरी आदतों को छोड़ दें, बुरे कामों को छोड़ दें. तो ये सही बुखारी में यह हदीस है. और सोशल एस्पेक्ट ऑफ फास्टिंग ये होता है कि पूरा का पूरा माहौल जो होता है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था. सोशल एस्पेक्ट ये है कि पूरा का पूरा माहौल जो है वो ऐसा हो जाए कि तकवे वाला माहौल हो जाए, डिवोशन वाला माहौल हो जाए, पाइटी वाला माहौल, बिर राइचियसनेस का माहौल हो जाए. तो इसमें क्या होता है, जब एक तरावी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग, एक कांग्रीगेशनल प्रेयर जब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कुरान रिसाइट होता है. जब हम कुरान सुनते हैं, कुरान ज्यादा पढ़ते भी हैं, खुद भी पढ़ते हैं और तरावी में भी कुरान सुनते हैं, हमें दोबारा से रीइंफोर्स हो जाता है, रिमाइंडेड हो जाते हैं हम. एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि यही वो महीना है जिसमें कुरान कमेंस हुआ था, कुरान इसमें रिवील हुआ था. तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो क़ियाम के लिए खड़ा हो रमजान में, जो तरावी के लिए खड़ा हो रमजान में, आउट ऑफ फेथ एंड होप. एक तो था ना जो रोजा, जो रमजान है और रोजा रखे, इसमें जो क़ियाम के लिए खड़ा हो, तरावी के लिए खड़ा हो, आउट ऑफ फेथ एंड होप, हु प्रेज क़ियाम, तो उसका क्या होगा, उसके प्रीवियस सिंस विल बी फॉरगिवन. ये भी बुखारी में और मुस्लिम में भी है. और रमजान में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग सदकात भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इस वक्त जील हमारा जमा, हम ज्यादा एंशियस हो जाते हैं. अक्सर लोगों ने ये भी किया हुआ कि ज़कात के लिए अपने फर्स्ट रमजान को रख लिया डेट, कि हम फर्स्ट रमजान को हम अपना पूरे साल का जो हमारा पैसा था उस पे ज़कात हम एक दिन फिक्स करना होता है, ताकि हम ऊपर ना चले जाएं ज़कात के लिए, ठीक है ना. जब आप ऊपर चले जाते हैं, वो दिन गुजर जाता है, तो यू स्टार्ट गेनिंग सिन, यू स्टार्ट अर्निंग सिन. गेन तो नहीं, अर्न कर रहे होते हैं सिन को. तो यही होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमजान में बहुत ज्यादा सदकात देते थे, रमजान के अलावा भी देते थे, थ्रू आउट द ईयर, लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा देते थे. इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जेनरस ऑफ पीपल, यानी हमेशा मोस्ट जेनरस पूरे साल में होते थे, बट ही वाज मोस्ट जेनरस ड्यूरिंग रमजान, यानी उस 11 महीने के अलावा जो 12वां महीना यानी रमजान का है, तो 9th मंथ, तो ये भी बुखारी में है कि उसमें बहुत ज्यादा सदका देते थे. तो पूरी सोसाइटी जो है, हमारा पूरा माशरा जो है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करता है. तरावियां पढ़ते हैं, सदकात ज्यादा देते हैं, ज़कात भी नॉर्मली कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रमजान को, जरूरी नहीं है अगर आपने अपना एक दिन फिक्स किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ शाबान है या फर्स्ट ऑफ रजब है या जुल्हिज्जा है या जो भी, आप उस पर दे सकते हैं, आपने फिक्स किया. रमजान में ये होता है जरा देते हैं, तसल्ली हो जाती है कि हमने रमजान में दिया, हमें ज्यादा सवाब मिलेगा. तो चले हम सब, अभी चूंकि टाइम बहुत ही खत्म हो रहा है मेरा, अभी तो मेरी और दो आयतें बाकी हैं, लेकिन चलें, लेट अस एंड हियर इंशाल्लाह ताला. अब ट्यूसडे को आगे करेंगे क्योंकि जरा मैं डिटेल में चली गई. तो लेट अस प्रिपेयर फॉर रमजान इंशाल्लाह, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और जो कुछ भी अपना एक कैलेंडर बना लें, सब कुछ कर लें. सईदा ने लास्ट टाइम कहा था कि अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ गाइडलाइंस दे सकूं कि किस तरह तैयार करना है, तो देखती हूँ कि अगर वो भी मैं कुछ कर सकूं तो नेक्स्ट में, अभी चूंकि रमजान पे हैं हम, अभी नेक्स्ट 2 आयत भी करेंगे, तो उसके बाद या उससे पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत तो रमजान की नहीं है शायद, नेक्स्ट रमजान कौन सी है, हाँ नहीं रमजान की नहीं है. तो बस अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें फिजिकली और स्पिरिचुअली भी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें कि अल्लाह ताला, आए मिल के शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस रमजान तक, अभी रमजान स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम जिंदा हैं, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह हमको पहुंचा देगा. तो अल्लाह ताला अगर हमको रमजान तक पहुंचा देगा, कुछ पता नहीं है जिंदगी का, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी है अवेल करने के लिए, कि हम इस रमजान में जितना मैक्सिमम कर सकें वो करें, और अल्लाह ताला हमें गाइड करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा और ज्यादा से ज्यादा इसमें सवाब हासिल कर सकें. तो अल्लाह ताला हमारे रमजान में हमारे सियाम को, हमारे रोज़ों को, हमारे क़ियाम को, हमारी तरावियों को, तहज्जुद को अल्लाह एक्सेप्ट करे, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो रोज़ा रखने वाला है उसकी दुआ जो है बहुत कबूल होती है. तो अल्लाह ताला हम सबको बेस्ट रिवॉर्ड दे, मुझको भी, आपको भी, और सुनने वालों को भी, क्योंकि अल्लाह ताला की ब्यूटीफुल हदीस है. अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम डीड्स जो हैं आदम के, बनी आदम के तमाम एक्शंस जो हैं वो
ان کے لیے ہے ایکسیپٹ فاسٹنگ. فاسٹنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتی ہے حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایگزیکٹ ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملا کہ all the deeds of Adam sons, بنی آدم کے تمام ڈیڈز جو ہیں ان کے لیے ہیں, ایکسیپٹ فاسٹنگ, سوائے فاسٹنگ کے, سوائے روزے کے, which is only for my sake. یعنی فاسٹنگ ہم صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں, دنیا میں ہمیں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہے, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن فاسٹنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو اٹ از فار مائی سیک, اللہ کے لیے رکھتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, اینڈ I will reward him for it. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اجر دیں گے, ریوارڈ دیں گے, اس کے لیے بہت بڑی, ہمیں کیا ملے گا ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک روزے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا ہے, ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں کوشش کریں کہ بیسٹ سے بیسٹ اپنے لیے کر سکیں اور آخرت کے لیے جمع کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال پلیز پوچھ لیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا ریمائنڈر کرا دیا, جزاک اللہ. Ramadan ka very nice briefing on Ramadan, yeah. This is just a briefing, this is not the fiqh, right? fiqh کا الگ ہے, fiqh میرا موجود ہے, اگر آپ اس کو سن لیں, میں ایسے کرتی ہوں ڈال دیتی ہوں اس پہ, اگر کوئی کویسچنز ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم وہ بھی پوچھ لیں تاکہ وہ بھی کلیریفائی ہو جائے, کیونکہ فقہ کا جو ہے نا, پہلے ایک میں نے pardon what did you say? آمنہ نے کیا کہا؟ امین آپ کچھ کہہ رہی؟ نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا. اچھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اب اینی ویز, جو ایک میرا پرانا ہے رمضان کا جو کہ روزوں سے متعلق ہے, اور دیٹ واز لائک, اس وقت اس زمانے میں ہمارے پاس ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اس طرح کی, یعنی ہمارے یوٹیوب پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں, ویڈیو نہیں ہوتی تھی, اور ہم مسجد میں کرتے تھے اس وقت, IIOC میں کلاسز ہوتے, 2000 شاید 15 کی بات ہے یا کوئی. تو اس وقت جب ہم مسجد میں کرتے تھے تو اس وقت ہم نے کوئی ریکارڈنگ کر لیتا تھا, فرد بلوانی ریکارڈ کر لیتی تھی, اور پھر اس کو ہم نے ویسے ہی اپنے وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا تھا, جو فرد بلوانی نہیں بنائی ہے ویب سائٹ, اسی پہ جو CIS-urdu.com ہے اس میں ہے, تو وہ میرے خیال ہے آڈیو میں ہے وہ پورا, لیکن وہ ذرا لمبا تھا. پھر اس کے بعد جب یوٹیوب پہ آنا شروع ہوا اور لوگ زیادہ کہنے لگے ایک دوبارہ سے کریں رمضان, تو میں نے ایک شارٹ ورژن کیا تھا, آئی تھنک وہ ایک سیشن ہے خالی, میرے خیال ایک ہی سیشن ہے رمضان کے بارے میں. اٹ از لائک اے اسپیشل سیشن آن رمضان, وہ میں آپ کے لیے یہاں ڈال دیتی ہوں, آپ سن لیجئے. اس میں بہت ساری فقہی ایشوز ہیں, اس میں یہ برکات پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن فقہ میں نے بھی اس کو نہیں سنا, بہت عرصہ ہو گیا اس کو بھی, وہ آپ سن لیجئے. اگر کوئی کویسچن باقی ہے تو پلیز آپ مجھے لکھ دیں, اور پھر بھی میں سعیدہ کے لیے ڈھونڈوں گی کہ اگر کوئی ایسے ایک چیک لسٹ مل جائے, شارٹ چیک لسٹ, جس میں یہ آپ کر لیں رمضان کی تیاری. بہت سارے آتے رہتے ہیں آن لائن. کسی نے مجھے بتایا کہ مرفی کی بہت اچھی, شیخ مرفی کی بہت اچھی کوئی ٹاک ہے, میں ڈھونڈتی ہوں, اگر وہ مل جائے تو وہ بھی میں بتا دوں. عبدالرحمان مرفی کی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کوئی کویسچن ہے؟ We'll see you on Tuesday, inshallah. Inshallah. Now I remember the time. Alhamdulillah, alhamdulillah. And we are doing it. مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا 10:30 بجے میرے اتنے کام رہ جائیں گے. Very good actually, yeah. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ٹیوزڈے کو. انشاءاللہ. میں بند کرتی ہوں اس کو.